تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین ہلا ڈالی جائے گی پوری شدت کے ساتھ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے خزانے نکال باہر کرے گی، سارے بوجھ. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر پوچھے گا اسے کیا ہو گیا؟ What's the wrong with it؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنے اوپر بیتے ہوئے تمام حالات کیا سنائے گی. یہ سب محاوراتی زبان ہے. اب کس شکل میں یہ ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ زمین ہی سے جو کلیکٹ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈز ہوں گے، ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ویوز جو ہیں وہ ہر جگہ پھر رہی ہیں، اور جیسے جو ہیں وہ ماہرین جو ہے وہ کہیں سے بھی ہیک کر کے آپ کی ساری ای میل اور آپ کا سب کچھ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں نکال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پتہ نہیں زمین کہاں کہاں ساری ہماری کرتوتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کہاں کہاں ہماری ویڈیو اور آڈیوز بن رہی ہیں. تو یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنے اوپر بیتنے والے تمام حالات و واقعات کو بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے، زمین کے رب نے اسے ایسا کرنے کی وحی کی ہے. اور وہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی ایسا میسج ہوتا ہے کہ جو فزیکل چینل سے ٹریس نہ ہو سکے، اور جس میں کوئی فزیکل چینل استعمال نہ ہوا ہو، نہ یہ آنکھ نہ یہ کان، بلکہ براہ راست وہ کمیونیکیٹ ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ تو سب کچھ نکال کے رکھ دے، اور وہ سب کچھ بیان کرے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کے پلٹیں گے. لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال نامے دیکھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے اس ریکارڈ میں درج پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. شکر، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں عام طور پر شکر ہی کرتے ہیں اردو زبان میں، انگریزی میں کہہ لیں گریٹفلنس، تھینکس. اصل میں کیا ہے؟ عین شکرا عربی زبان میں کہتے تھے اس چشمے سے جس میں سے پانی اگل رہا ہو. اور دابۃ الشکور کہتے تھے اس جانور کو کہ جو اپنے مالک کا بڑا وفادار ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. اب قرآن مجید نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے گھوڑوں کے طرز عمل پر. گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں مال برداری کے اور سواری کے جانور ہیں، لیکن بہت سے اعتبارات سے یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. گھوڑا سبک رفتار ہے، تیز رفتار ہے، اور اونٹ سست رفتار ہے. گھوڑا انتہائی نخریلا جانور ہے، وہ وقت پر چارہ مانگتا ہے، وقت پر چوکر مانگتا ہے، اور پھر کھجلی کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کھجلی بھی کرو. جبکہ اونٹ ایک رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، وہ وقت پر چارہ مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، اور اونٹ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے زندہ بھی رہ سکتا ہے اور آپ کو ایکٹیو سروس بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے. لیکن یہ گھوڑا بھی جب اس کا جانور اسے، جب اس کا مالک اسے
کہیں تہجد کے وقت ایڑ لگائے بھی چلو بھائی حملہ کرنا ہے، تو یہ اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا۔ اب ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے اس نخریلے جانور کی کہ جو باوجود اس ساری اپنی کمزوریوں کے اپنے مالک کو کا وفادار کتنا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے سر پر دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو چنگاریاں جھاڑتے ہیں اپنے ٹاپوں کی ٹھوکر سے، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی اونٹ چلتے ہوئے جائیں گے تو ان کی نرم پاؤں ہیں، ان کا کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا، گھوڑا جو ہے جب صبح تاری سے جائے گا تو خوب گرد اڑے گی۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر دشمن کی صفوں کے اندر اسی حالت میں وہ گھس جاتے ہیں، سامنے سے خواہ فائرنگ سکواڈ ہو، خواہ تیروں کی بارش ہو رہی ہو، خواہ تیر اور نیزے چل رہے ہوں، یہ اپنے مالک کو نہ نہیں کرتا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، لیکن یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، دل دیا، لیکن اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ خود اس پر گواہ بھی ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ ہر سانس پر انسان کے 2 شکر واجب ہیں، لیکن کرتا کیا ہے انسان؟ بالکل ناشکرا ہے۔ یہی بات آگے جا کر آئے گی سورۃ القریش میں بھی ایک اور انداز سے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً یہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ، کیا اسے معلوم نہیں؟ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب نکالا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں کے اندر دفن ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کے بھید بھی سینوں میں سے نکال لیے جائیں گے، حاصل کر لیے جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً انسانوں کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ آج بھی باخبر ہے، لیکن اس دن تو اس کا باخبر ہونا ظاہر ہوگا سب پر کہ میری تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں پڑی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ، وہ کھڑکھڑ ڈالنے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑ ڈالنے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا سمجھے وہ قاریہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ پتنگیں ہوتے ہیں برسات کے موسم میں جو بلب کے ارد گرد آپ کو ڈھیروں نظر آتے ہیں، اس طرح ہوں گے انسان۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، سو جس کسی کے بھی نیک اعمال اس دن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے وزن یعنی نیک اعمال بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا، ہاویہ ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم اس کی ماہیت کیا سمجھے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی ایک اور تصویر، پہلے تصویر کیا تھی؟ ان الانسان لربہ لکنود، اب ایک اور تصویر ہے، الہاکم التکاثر۔ لہو کہتے ہیں فن، اور فن کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو حقائق سے ذرا سلا دیتا ہے، آپ سوچنا سمجھنا ذرا چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی فن میں چلے جاتے ہیں، فلم دیکھنے چلے گئے، میوزک سننا شروع کر دیا، مووی دیکھ لی، یا کسی اور میچ میں، یہ کیا ہے؟ سب فن ہے۔ ان کا اصل حاصل کیا ہوتا ہے کہ انسان کو غافل کرتے ہیں۔ اب یہ باب افعال میں الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ حالانکہ انسان کی جو اصل تصویر ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا نا کبھی، یعنی فارغ بیٹھے تو اس کو احساس ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، یہ روٹی مجھے کون کھلا رہا ہے، یہ سانس مجھے کون دلا رہا ہے، یہ میرے پھیپھڑے کس نے بنائے ہیں، یہ میرے گردے کس نے بنائے ہیں، یہ میرا جگر کس نے بنایا ہے۔ ہوتے نا ہمارے ہی میں سے، کسی کا جگر ڈیمیج ہو گیا تو اللہ کے پاس چلا گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا،
کسی کے پھیپھڑے فیل ہو گئے تو اللہ کے پاس چلا گیا. لیکن اب چاہیے کیا تھا کہ ہم سوچتے بیٹھ کر کہ ہیں یہ کس نے دیے تھے ہمیں گردے, یہ کس نے دیے ہمیں آنکھیں, یہ کس نے دیے ہمیں کان, یہ کس نے بنائے ہیں گردے, کس نے بنایا ہے جگر, کس نے بنایا ہے دل, کس نے بنایا ہے دماغ. لیکن یہ جو فن کی دنیا ہے یہ ہمیں یہ سوچنے دیتی. یعنی پہلے یہ فن کی دنیا بڑی محدود تھی کہ کسی کو فلم دیکھنے کے لیے سنیما جانا پڑتا تھا, میوزک سننے کے لیے ڈسکو میں جانا پڑتا تھا. پھر یہ میوزک ہر گھر میں آ گیا اور پھر وی سی آر آ گیا, گھر میں لا کے فلمیں دیکھنی شروع کر دی اور رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیٹھے ہیں. اور اب یہ فن کی دنیا بہت وسیع ہو گئی اور ہم سب وہ فن کی دنیا جیب میں ڈالے پھرتے ہیں. اور کبھی کیلکولیٹ کیجئے بیٹھ کے کہ آپ کتنے گھنٹے دن میں اس فن کی دنیا میں کھوتے ہیں. سوچئے کبھی کتنے گھنٹے فیس بک کو دیکھتے ہیں. جب فیس بک نہیں تھی تو کیا زندگی نہیں گزرتی تھی؟ کتنے گھنٹے واٹس ایپ شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کبھی غور تو کیجیے. اور کتنے گھنٹے جو ہے یوٹیوب میں سے گزرتے ہیں, اس میں کیا کچھ دیکھتے ہیں, کبھی غور کرنے کا. یعنی ایسا یہ ہے الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کی خواہش نے ہر چیز سے غافل کر دیا. تلاش ہے کس چیز کی, میں کاروبار کیسے ایکسپینڈ کر سکتا ہوں, راتوں رات کیسے امیر ہو سکتا ہوں, پیسے کیسے بنا سکتا ہوں, جائیداد کیسے بنا سکتا ہوں, یہی سوچ ہے. اور باقی وہ ہے کہ جو ہم میں سے چھوٹا بڑا مرد عورت سب اسی میں گم ہے. سوچنے کا کوئی موقع نہیں میں کون ہوں. الہاکم التکاثر اور حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. زارہ یزورو کے لفظی معنی ہے وزٹ کرنا, اسی سے لفظ زیارت بنا ہے. تو زیارت کا اردو میں ہم ایک اور مفہوم رکھتے ہیں, یعنی کسی کی شکل دیکھنا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں وزٹ کر لی, یعنی تم قبروں میں پہنچ گئے. کتنے ہی نوجوان ہیں, یعنی نئی نئی بیماریاں آ رہی ہیں. پہلے ہارٹ اٹیک ہوتا تھا بوڑھوں کو, پھر 50s میں آ گیا, پھر 40s میں آ گیا, اور اب تو آئے دن کی بات ہے. یعنی کئی ہمارے قریبی دوست عزیز, میرے بیٹوں کے کئی کلاس فیلوز جو ہیں وہ اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے. حتی زرتم المقابر, ذرا غور کیجیے گا اس سورہ مبارکہ پر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور کیا پتہ ہے صبح ہم میں سے کتنوں پر طلوع ہوگی, کوئی ہے گارنٹی؟ یہاں سے اٹھ کے گھر کتنے جائیں گے, ہے کوئی گارنٹی؟ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, کاش, خبردار نہیں, سوف تعلمون, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو, کوئی بات نہیں, تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, دیکھو اگر معلوم ہوتا تمہیں اس روش کا انجام یقینی علم کی حیثیت سے تو ہرگز تم ایسا نہ کرتے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم لازماً جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, اور پھر تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے. خواب نہیں محسوس ہوگا بلکہ سب کو یقین ہوگا کہ ہم ریئلی دیکھ رہے ہیں. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا, کویسچن ہوگا تم سے اس دن عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں. حساب دو نا ہر نعمت کا. اور اللہ تعالیٰ کہ ہم ایک بال کا بھی حساب نہیں دے سکتے. آنکھ کا حساب تو بہت دور کی بات ہے. کوئی مرد کہے آ کے کہ میں آنکھ کا حساب اللہ تعالیٰ کو دے سکتا ہوں, دے سکتا ہے کوئی؟ تو ایک ایک ناخن کا حساب بھی ہم نہیں دے سکتے. جب ناخن ٹوٹ جاتا ہے نا تو انگلی جو ہے وہ گنجی سے معلوم ہونے لگتی ہے, کوئی گرفت نہیں اس کی, کوئی اس میں جان نہیں اس کے اندر, حالانکہ ناخن ہی ہے.
ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک عضو کا حساب دینا پڑے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے کہ یقیناً تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں. یعنی صرف حق کو پہچاننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے. صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا. اور صرف خود نیک بننا نہیں ہے، نیکی کی تلقین، حق کی وصیت دوسرے کو، یہ بھی دین کا تقاضا ہے. اور پھر ثابت قدمی بھی دین کا تقاضا ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ تابعین نے دیکھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سے جدا نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے سے جب تک ایک دوسرے کو یہ سبق نہ یاد کرا دیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کریں، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ. جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، اور ہم سبھی اس کے اندر ملوث ہیں. ایک اللہ والے کا ایک تقریر کیسٹ میں ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے سنی تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ پیسہ آئے تو اسے جیب میں ڈالو، جیب سے خرچ کر دو، اس کو دل میں نہ جانے دو. اگر یہ پیسہ دل میں چلا گیا تو پھر تمہیں گمراہ کرے گا. اس سے محبت نہ ہو. اللہ دے بغیر حساب کتاب کیے، اس کو خرچ کرتے رہو، ختم بھی کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ جتنا گنیں گے اتنا کم ہوگا. اب یہ عام جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ان کے بالکل خلاف ہے. بجٹنگ، حساب کتاب، سنبھال کے رکھنا، یہ کسی اور کا ایجنڈا ہے. یعنی سنبھال کے رکھو بینک میں تاکہ تمہارا پیسہ کوئی اور برتے اور تم کنگال کے کنگال ہوتے رہو. اس سے بڑا فراڈ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بینکنگ سے بڑا فراڈ کہ پیسہ کس کا؟ غریب آدمی کا یا مڈل کلاس کے آدمی کا. اور اس کو برتتا کون ہے؟ امیر آدمی. غریب آدمی کو قرض لینا پڑ جائے تو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے گے کہ ویسے کانوں کو ہاتھ لگا لے. اور امیر آدمی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے چیک لکھے اور ڈاٹ کر لے. پیسہ غریب کا ہے اور گھیرتے چلے جا رہے ہیں. تنخواہ جو ہے وہ ہر صورت میں بینک میں جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تنخواہ بینک میں جائے گی. اب کچھ پہلی تاریخوں میں تو کچھ پیسے جو ہے وہاں پر تقریباً پوری تنخواہ پڑی رہے گی، پھر وہ نکلوائے گا. اب بینک اکاؤنٹ رکھنے کے لیے اب آلموسٹ اٹس شیور کہ اگر منیمم اماؤنٹ 1000 روپیہ ہے تو ہر غریب آدمی وہ 1000 روپیہ بینک میں رہنے دے گا. اب یہ کیا ہے کہ بینک کو گارنٹیڈ ہے کہ یہ اس نے نہیں نکلوانا. اب وہ کس کو دیتا ہے؟ سرمایہ دار کو دیتا ہے. وہ ایک مل کے ساتھ دوسری بھی لگا لے، دوسری کے ساتھ تیسری بھی لگا لے، اور پھر انفلیشن کر کے اس پیسے کی قیمت کو گرا دے. جو چیز وہ 90 روپے میں خریدتا تھا، اب بینک نے اس کو دھوکہ دیا کہ تمہیں ہم سال کے 110 دے دیں گے 100 کے. وہ 110 میں بھی ملے گی. دھوکہ ہو گیا کہ ہاں 10 روپے منافع بھی دیا بینک نے. تو کیا خاک منافع دیا اس نے؟ تو ایسے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور ان میں سے ہلکا ترین بھی ایسے ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اتنا کبھی عمل. اور اللہ کی کتاب میں ایسے تھوڑا ڈانٹا گیا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے سود سے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو. اور وہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے کریں. وہ 70 گناہ سے آپ 1 گناہ پہ آئیں. وہ کیا ہے کہ کوئی نوجوان ہے کہ جس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ ہے، یہ خود بھی غیر شادی شدہ ہے. 10 پرپوزلز آئیں، کسی کو پسند نہیں آئی، کسی کو یہ پسند نہیں آئی. لیکن یہ مسلمان نوجوان کبھی نہیں سوچتا کہ کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں. سوچتا ہے کبھی؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے.
حالانکہ آپ تجزیہ کرنے پہ بیٹھ جائیں تو بیوی اور بہن میں کوئی ایک فرق بھی آپ دکھا دیں، دکھا سکتے ہیں؟ اور شادی کس لیے کی جاتی ہے؟ گھر بسانے کے لیے۔ بہن بھائی شادی کریں گے تو گھر نہیں بسے گا۔ اور شادی کے لیے ماڈرن تصور کیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ڈونٹ دے انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر؟ 25 سال اکٹھے رہے ہیں وہ ایک ہی گھر میں، اور کیا وہ میچ نہیں ہے ایک دوسرے کا؟ ہیں؟ لیکن کیوں نہیں کرتا؟ ایک مسلمان جانتا ہے کہ بہن سے شادی کرنا حرام ہے، اس پر کبھی بحث نہیں کرے گا۔ بحث کس پر کرے گا؟ لو جی ایک بندے کو 50 لاکھ روپے اسی انہیں مکان بنا لیا، کرائے تے دیتا، کرایہ کھا رہا ہے، اور دوسرا جڑا وہ بینک جمع کراتا تو تو منافع لے رہا ہے، کی فرق ہے؟ یہ حلال کیوں ہے، حرام کیوں ہے؟ بحث کرتا کہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں اس نے کہی، قرآن مجید میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار اور سود ملتے جلتے تو ہیں۔ جواب دیا گیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ ایسے ہی وہ چوتھے پارے کی آخری آیت جو ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں۔ وہی لفظ حرم ہے، حرام کیا۔ وہ حرام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ایسا ہوا دیا ہے ہمیں اس نظام نے، ایسا چکر دیا ہے ہمیں اس نظام نے، یہ اللہ کے فضل سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو مال جمع کیا، اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ ازیوم کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور اور بہرحال پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدۃ، یقیناً وہ ان پر بند کر دی گئی ہے، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی لمبے لمبے چیمبرز میں۔ اوپن فائر جو ہوتی ہے اس میں ہیٹ لاس ہوتا ہے، اور جب وہی فائر یا کسی فرنس کے اندر جلائی جاتی ہے تو اس کی انٹینسٹی جو بہت بڑھ جاتی ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله